السلام علیکم ناظرین، میرا نام ابو ذر ہے، میری عمر 17 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 5 افراد تھے، میری 2 بہنیں، ہم 2 بھائی اور امی۔ میرے ابو اس دنیا میں نہیں تھے۔ میرا بڑا بھائی باہر کے ملک جاب کرتا ہے، میری دونوں بہنیں شادی شدہ ہیں اور میرے سے بڑی ہیں۔ میری سب سے بڑی بہن کی عمر 35 سال ہے، اس کا نام عذرا ہے، وہ کراچی میں رہتی ہے، اور میری چھوٹی بہن فاخرہ وہ لاہور میں رہتی ہے، اس کی عمر 10 سال ہے۔ میری دونوں بہنوں کی شادی آج سے پہلے ابو نے ہی کر دی تھی۔ میرے ابو 5 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ گھر میں ہم ٹوٹل 2 افراد ہی رہتے ہیں، میں اور امی۔ میرا بڑا بھائی سعودی عرب میں ہوتا ہے اور وہ وہاں پر جاب کرتا ہے۔ میری بڑی بہن بہت خوبصورت ہیں، کراچی میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہیں، لیکن میری بہن فاخرہ کے شوہر بھی میرے بھائی کے ساتھ ہی باہر کے ملک چلے گئے تھے۔ میری بہن فاخرہ کے 2 بچے تھے اور میری بہن 30 سال کی ہے۔ فاخرہ دکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ گھر میں اور امی رہتے ہیں۔ ہماری رہائش راولپنڈی کی ہے اور میری بہن فاخرہ لاہور میں رہتی ہے۔ امی نے پروگرام بنایا تھا کہ ہم کچھ دن کے لیے فاخرہ کے پاس چلے جاتے ہیں، کیونکہ امی کافی اداس تھی اور امی کو فاخرہ کی فکر رہتی تھی، کیونکہ وہ اپنے سسرال سے علیحدہ رہتی تھی اور فاخرہ بہن اکیلی تھی۔ اس لیے امی نے پروگرام بنا لیا تھا کہ ہم دونوں فاخرہ کے پاس چلتے ہیں۔ میں نے اور امی نے بس کی ٹکٹ لی تھی اور فاخرہ بہن کو فون کر دیا تھا کہ ہم راولپنڈی سے لاہور آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ میری بہن فاخرہ بھی بہت خوش ہوئی تھی اور اس نے ہمارے لیے اچھے اچھے کھانے بنائے تھے۔ میری بہن فاخرہ بچپن میں کچھ اچھی نہیں تھی اور اس کے چال چلن ٹھیک نہیں تھے، اس لیے میرے ابو نے جلد ہی اس کا رشتہ طے کر دیا تھا اور اس کی شادی کرنے میں جلدی کی تھی۔ میں اس وقت چھوٹا تھا اور مجھے ان کاموں کی سمجھ نہیں تھی۔ بعد میں مجھے پتا چلا تھا کہ میری بہن فاخرہ پہلے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور اس کے ساتھ اپنی خواہش کو۔ اب بھی مجھے شک رہتا تھا کہ میری بہن فاخرہ کا گزارا کس طرح ہوتا ہوگا، کیونکہ اس کے شوہر تو باہر کے ملک ہوتے ہیں۔ ہم جب فاخرہ بہن کے پاس پہنچے تو اس نے ہمارا بہت اچھے سے استقبال کیا تھا۔ ہم نے کھانا وغیرہ بنایا، کھایا تو فاخرہ بہن ہمیں اپنا کمرہ دکھانے لگی تھی۔ فاخرہ بہن نے میرے لیے کمرہ اوپر والے پورشن میں رکھا تھا۔ اوپر والے پورشن میں ایک ہی کمرہ تھا، اس لیے فاخرہ بہن مجھے کمرہ دکھانے گئی تھی تو میں ان کو چھیڑنے لگا تھا کہ تم تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ فاخرہ بہن کہنے لگی تھی، شکریہ بھائی، بس میرے شوہر تو باہر کے ملک ہوتے ہیں اور میں کس کے لیے ہار سنگار کروں، ویسے کبھی کبھار میک اپ کر لیتی ہوں۔ مجھے باجی کی مایوسی پر ترس آیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ آپ کو شوہر کی کمی محسوس ہوتی ہے، تو باجی فاخرہ کہنے لگی تھی، شوہر کی کمی کیوں محسوس نہیں ہوگی۔ میں نے ان کو دلاسا دیا تھا اور کہا تھا کہ چلو کوئی بات نہیں۔ شام کو امی اور فاخرہ ایک ہی کمرے میں سوئی تھی۔ امی کے سو جانے کے بعد فاخرہ بہن میرے کمرے میں آ گئی تھی اور میرے پاس بیٹھ گئی تھی، کیونکہ فاخرہ بہن کے دونوں بچے بھی سو گئے تھے۔ فاخرہ بہن میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور میرے سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں نے فاخرہ بہن کو منا لیا تھا اور کہا تھا کہ اگر تم چاہتی ہو میں تمہارے پاس آؤں اور تمہاری خواہش کو پورا کر دوں تو امی کو مت بتانا، میں تمہاری خواہش کو پورا کر دیتا ہوں، کیونکہ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو اور میرا دل ہے میں آپ کے ساتھ۔ فاخرہ بہن مان گئی اور کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے، مجھے بھی اس چیز کی کمی ہے، میرے شوہر بھی دور ہوتے ہیں، آ جاؤ۔ میں نے فاخرہ بہن کی بیٹری میں اپنا چارجر ڈال لیا تھا تو وہ کافی اس طرح مجھے بھی، اور میں نے فاخرہ بہن کی بیٹری کو اچھے سے چارج کر دیا تھا۔ فاخرہ بہن خوش ہو گئی تھی اور میرے ساتھ محبت کرنے لگی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔